میں اٹھ کر سردار کے جھوپڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دور دراز مقام سے انسپکٹر کی لاش واپس شہر تک لانا اور اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت مشکل کام تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ بستی سے باہر نکلتے ہی عیسیٰ جان کے ساتھیوں سے مدبھیڑ کا امکان تھا۔ لہٰذا امانت کے طور پر اسے وہیں بستی کے قریب میمیانوں کے پیڑوں کے تلے دفنا دیا گیا۔ اپنے عزیز و اقارب سے بہت دور اس انجان علاقے میں اجنبی لوگوں کے کندھوں پر انسپکٹر باجوہ کا سفر آخرت رقت آمیز تھا۔ سپہر کو لوگ اسے سپرد خاک کر کے واپس آ گئے۔ شام کے بعد تک میں سردار بشر گل کے جھوپڑے میں موجود رہا۔ لشکر خان اور زخمی جبار بھی وہاں تھے۔ مختلف موضوع پر بات ہوتی رہی، لیکن اہم موضوع ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ عیسیٰ جان اور اس کے گروہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ شام کے فوراً بعد لشکر خان کو ایک اور خوشخبری ملی۔ عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے 10 افراد پر مشتمل ایک اور ٹولی پابندہ بستی پہنچ گئی تھی۔ ان افراد کو عیسیٰ جان سے توڑ کر پابندہ بستی لانے والا لشکر خان کا ہوشیار ساتھی جمعہ خان تھا۔ اس کی وفاداری غیر متزلزل تھی۔ صرف ایک دن پہلے اسے لشکر خان کے حکم پر کوڑوں سے ادھیڑ دیا گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ دل میں کوئی رنجش رکھتا یا ویسے ہی لشکر خان کو چھوڑ جاتا، وہ پوری سرگرمی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا اور تکلیف کے باوجود بڑھ چڑھ کر اس سرد جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ لشکر خان کے اصرار پر مجھے بھی اپنا لباس تبدیل کرنا پڑا۔ ایک لمبے چوڑے پاوندے کی گھیردار شلوار، فراک نما کرتا اور صدری پہن کر میں خود کو بہت بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سردار کے آرام دہ جھوپڑے میں رات گئے تک گڑگڑیاں سلگتی رہیں اور قہوے کی پیالیاں چکراتی رہیں۔ آخر یہ محفل برخاست ہوئی اور میں لیٹنے کے لیے اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یہ خیمہ نجو کے جھوپڑے کے قریب ہی تھا۔ میرے علاوہ لشکر خان کے 2 ساتھی بھی اس خیمے میں مقیم تھے۔ لشکر خان کے ساتھیوں کی تعداد اب 50 سے اوپر ہو چکی تھی۔ ان 50 افراد کے لیے ایک بھی نیا خیمہ یا جھوپڑا نہیں کھڑا کیا گیا تھا، بس وہ اسی طرح ایک ایک 2 کر کے بستی میں پھیل گئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کو بھی بستی کے گھوڑوں میں خلط ملط کر دیا گیا تھا اور اب ان کی الگ سے پہچان بہت مشکل تھی۔ حسب رواج اس اونی خیمے میں ایک چٹائی موجود تھی۔ خیمے کے درمیان میں ایک انگیٹھی سلگ رہی تھی اور انگیٹھی کے ارد گرد بھیڑ کی کھال کے 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ میرے خیمے کے ساتھی میرے آنے سے پہلے ہی نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈالی اور اپنے فرشی بستر پر دراز ہو گیا۔ بعض اوقات ایک بالکل معمولی سی بات انسان کے ذہن میں ایک ایسی کھڑکی وا کرتی ہے جس کی دوسری طرف یادوں کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ کھڑکی کھلتے ہی ایک عہد ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور یکے بعد دیگرے بیت جانے والے شب و روز، گھڑیاں، پل اور لمحے قطار در قطار ہماری آنکھوں کے سامنے گزرنے لگتے ہیں۔ بستر پر دراز ہوتے ہی جو کھڑکی میرے ذہن میں کھلی تھی، اس میں میری زندگی کی اہم ترین یادیں محفوظ تھیں۔ اس کھڑکی کے کھلنے کی وجہ کوئی بہت اہم واقعہ یا منظر نہیں تھا، ایک معمولی سی بات تھی۔ نجو نے آج میٹھے چاول پکا کر بچوں کو کھلائے تھے۔ اس نے منت مان رکھی تھی۔ ایسی ہی ایک منت برسوں پہلے ایک عورت نے بھی مانی تھی۔ اس منت کی نسبت مجھے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ کئی خیال رہ رہ کر ذہن پر یلغار کر رہے تھے۔ سارا دن تو مصروف رہا تھا، لیکن اب بستر پہ لیٹتے ہی ایک دبستان آنکھوں کے سامنے کھل رہا تھا۔ لگا جیسے کسی طوفانی جھکڑ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے کر زمین سے اٹھایا ہے اور وقت کی سرنگ سے گزار کر کئی برس پیچھے ایک مکان کی چھت پہ پھینک دیا ہے۔ میں اس چھت پر کھڑا منڈیر کے رخنوں میں سے ایک کمرے میں جھانک رہا ہوں۔ اس کمرے میں ایک لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا چلا جا رہا ہوں۔ میری آنکھ جھپک رہی ہے، نہ میری سانس چل رہی ہے، بس دل دھڑک رہا ہے اور اس کی ہر دھڑکن سے کسی کی صدا آ رہی ہے۔ یہ کس کا مکان ہے؟ یہ کون لڑکی ہے؟ میں اس چھت کو اور اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا۔ کوئی پودا اپنی زمین کو، کوئی شعلہ اپنی شمع کو اور کوئی برگ اپنی شاخ کو بھول سکتا ہے اور بھول کے بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ میرے گھر کی چھت ہے جہاں میں اپنے والدین اور اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہوں۔ دور ایک دوسرے مکان کے کمرے میں آئینے کے سامنے بال سنوارنے والی لڑکی میری زندگی ہے، میری پہلی اور آخری خواہش۔ غزالہ۔ ایک دم میں سب کچھ بھول گیا۔ زوئے مشت کا یہ ویرانہ، یہ پابندہ بستی، یہ سردی کی لہروں پر ڈوبتا ابھرتا خیمہ، نجو، فریال، عیسیٰ جان، شنکر، لشکر خان، کچھ بھی مجھے یاد نہیں رہا۔ میرا ذہن برسوں کے فاصلے لمحوں میں بانٹتا ہوا ساہیوال کے اس مزاواتی قصبے میں پہنچ گیا جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی اور پروان چڑھا تھا، جہاں میری زبان سے پہلا لفظ ادا ہوا تھا، میرے پاؤں نے پہلا قدم اٹھایا تھا، میرے قلم نے پہلا لفظ لکھا تھا
اور پھر میرے دل نے پہلی محبت کی تھی، پہلی محبت جس میں کوہی ندیوں کی شوریدہ سری، سمندروں کی گہرائی اور اکھاڑ دینے والے طوفانوں کی شدت تھی۔ ایسے طوفان حبس میں جنم لیا کرتے ہیں اور ہمارا قصبہ حبس اور گھٹن میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس قصبے اور ارد گرد کے چند دیہات پر ایک خدائی فوجدار کی طرف سے ایک ایسا قانون نافذ کر دیا گیا تھا جس کا مصرف اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ جیدار متوالے اسے توڑ دیں، ہر سزا کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس کی دھجیاں بکھیریں اور بکھیرتے رہیں۔ جل کوٹ نام تھا ہمارے قصبے کا۔ قصبے کے چودھری بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے، ارد گرد کے 7-8 دیہات ان کی ملکیت تھے۔ بڑے چودھری کا نام نادر علی تھا، لیکن خاص و عام اسے وڈے میاں کہتے تھے۔ میں نے بچپن میں وڈے میاں کو دیکھا تو وہ کلین شیف تھا، لیکن پھر اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی تھی۔ اس داڑھی میں سیاہی اور سفیدی ایسے ملی ہوئی تھی جیسے وڈے میاں کے کردار میں۔ وہ نمازی تھا، خیر خیرات کرتا تھا، 11ویں شریف کی دیگیں پکاتا تھا اور سارے علاقے میں اصلاحی کمیٹیاں قائم کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ ذخیرہ اندوز تھا، دھوکے باز تھا، سخت مزاج تھا اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ قاتل بھی ہے۔ وڈے میاں نے اپنی زمینوں کو ایک چھوٹی سی جاگیر کی شکل دے رکھی تھی اور اس جاگیر میں وہ مطلق العنان حکمران تھا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حتمی اور ہر فیصلہ قانون ہوتا تھا۔ یہ بات مشہور تھی کہ وڈے میاں کے باپ چودھری سہراب نے اپنی بیٹی کو ایک کم درجہ زمیندار سے پیار کرنے کی سزا یہ دی تھی کہ بیٹی کو اس کے محبوب اور محبوب کے اہل خانہ سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ بعد میں ان 15 لاشوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی تھی اور راکھ دریا برد کر دی گئی تھی۔ اس عظیم سانحے نے ایک نسل کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ اس کے بعد آنے والی نسل میں بھی یہ دہشت سرایت کر گئی اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی۔